بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. حضرات محترم، عزیز طلباء، انسان جب زندگی میں اپنی زندگی کے معاملات کو گزارتا ہے تو ان معاملات کے اندر ہمیشہ صرف سنجیدگی نہیں پائی جاتی. اگر آپ کو کچھ مشکل ہو رہی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھ سے بولنا نہیں جا رہا، لیکن آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے میں پھر بھی آ گیا ہوں. اللہ رب العزت آسانی فرمائے. یہ جو زندگی کے معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر انسان صرف اور صرف اپنی ضرورت ہی پوری نہیں کرتا. یا ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان کی ضرورت ہے کمانا، وہ کماتا ہے. انسان کی ضرورت ہے کہ اس کا جسم تھک جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے. انسان کی ضرورت ہے رہائش کی، وہ رہائش بناتا ہے. انسان کی ضرورت ہے رشتہ داریوں کی، وہ رشتہ داریاں کرتا ہے. صرف اسی کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی. انسان کو بہت سارے اور معاملات بھی ہوتے ہیں جو صرف اور صرف انسان کی طبیعت کی خوشی کے لیے ہوتے ہیں. اسلام ان کا بھی لحاظ رکھتا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت بھی ہے اور مکمل دین بھی ہے. یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے، کسی سے کوئی لین دین کرنا ہے، کوئی گفتگو کرنی ہے، کسی سے کوئی کام ہے، تو سنجیدگی سے اس کو بات کی جاتی ہے، وہ آگے سے جواب دیتا ہے. کسی میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں اس کو تحمل مزاجی سے آرام سے سمجھایا جاتا ہے، وہ آگے سے بات کرتا ہے، ہم جواب دیتے ہیں. زندگی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے. ایسے گزر ہی نہیں سکتے. یہ تو غیر فطری زندگی ہے کہ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، گھر والوں سے بڑے آرام اور تحمل سے لو ٹون پہ بات کرتا ہے، اپنے معاملات کو نبھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، واپس آتا ہے، بڑے آرام سے ناشتہ کرتا ہے، اپنے کام پہ چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ آرام سے بات کر رہا ہے، کوئی غیر ضروری بات نہ کر رہا ہو. کبھی زندگی ایسے نہیں گزر سکتے. یہ تو خشک انسان ہوتا ہے، یہ غیر فطری زندگی گزار رہا ہے. اتنی خشکی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی زندگی نہیں گزاری. اگر یہ فطرت ہوتی تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گزارتے نا زندگی ایسے. انسان کی زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی کرنا، مزاح کرنا، یہ انسان کی وہ فطرت ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اظہار فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اقول الا حقا. میں جو مذاق کرتا ہوں وہ کرتا تو ہوں، لیکن میری زبان سے صرف اور صرف سچ نکلتا ہے، جھوٹ والا مذاق نہیں میں کرتا. تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان
ضرورت کے معاملات سے ہٹ کے اپنے دوستوں کے ساتھ خوش طبعی کرے، اور جو بندہ ایسا نہیں کرتا وہ دین فطرت کے اوپر نہیں چل رہا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہمارا تبلیغ کا کام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جتنے مبلغین اور واعظین ہوتے ہیں ایسی خشک طبیعت پائی جاتی ہے بسا اوقات کہ عوام ان سے نہ گھل مل سکتی ہے، نہ بات کر سکتی ہے، نہ اپنے مسائل ان تک بیان کر سکتی ہے۔ وہ اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے اپنے ان بے تکلف دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو خود کچھ نہیں پتہ ہوتا، پھر وہ غلط مسئلہ ساری زندگی اس کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوچھا کس دوست سے ہوتا ہے؟ جس کو خود کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ سبب کیا ہے؟ حضرت صاحب خشک پڑے ہیں۔ وہ خشکی کی اس انتہا کے اوپر ہیں کہ ان کو صرف کتابیں نظر آ رہی ہیں اور وہ کوئی خوش طبعی نہیں کر رہا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزرتی تھی۔ میں کچھ واقعات ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، کچھ مشہور واقعات ہیں، آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے ایک بندے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دے دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں دوں گا میں تجھے، لیکن اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ بڑا پریشان ہو، اس نے کہا میں اونٹ مانگ رہا ہوں، میں نے بچے کا کیا کرنا، وہ چھوٹا سا بچہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ خوش طبعی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ مشہور ایک اور واقعہ کہ آپ علیہ السلام ایک عورت نے آ کے دعا کا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں، آپ دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت عجوز، بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ رونے لگ پڑے، اس نے کہا میرا اس میں کیا قصور ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں؟ یہ صرف واقعہ نہ سنیں، آپ اس چشم تصور سے وہ منظر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کتنی سنجیدہ شخصیت ہوگی آپ علیہ السلام کی۔ دنیا کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک ریاست کے امیر ہیں، نبوت کا جاہ و جلال بھی ہے۔ صحابہ آگے سے ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ گویا ہم ہلے نہ، اتنی توجہ سے سنیں گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ہل کے ہلے تو وہ اڑ جائیں گے، ایسے توجہ سنتے۔ اس توجہ اور انہماک کے دوران ایک عورت آئی، تصور کیجئے گا ذرا۔ اماں جی نے پوچھا، اماں جی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سنجیدگی کے دوران یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب کتنی خوش طبیعت پائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جا کے بتاؤ کہ ہر بوڑھا جوان ہو کے جنت میں جائے گا، اس لیے فرمایا۔ اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ایسا مزاح یا جھوٹ کو ایسے بولتے ہیں بات، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اندازہ ہو جانا تھا، لیکن نہیں، وہ سنجیدگی کے دوران ایسی خوش طبعی فرما دینا جس سے وہ جو ایک سکل طاری ہوتا ہے محفل کے اوپر وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہماری زندگیوں سے یہ چیز نکلتی ہے اور ہماری زندگیوں میں علماء کے ساتھ تعلق ختم ہوتا ہے، صرف ان دوستوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے جو بد مزاقی کرتے ہیں۔ ہماری محفلیں سنی ہوتی ہیں نا، ہم بیٹھے ہیں آپس میں 2 4 5 باتیں کر رہے ہیں، کوئی شادی کی محفل ہے، سنجیدہ لوگ بیٹھے کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی رشتہ داریوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچانک دور سے دیکھتے ہیں ایک بندہ آیا ہے جس کی شکل دیکھ کے سب لوگ مسکرا اٹھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جب اس نے آنا ہے محفل میں بیٹھنا ہے، اس نے اس کو چھیڑنا ہے، اس کو چھیڑنا ہے، اس کو چھیڑنا ہے، ہمارے چہرے پہ سوچ کے مسکراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن ہم نے نقصان کیا کیا کہ ہم نے اس چھیڑ خانی کے اندر جھوٹ شامل کر لیا، لوگوں کی تذلیل شامل کر لی۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اسلام میں نہ جھوٹ کی اجازت ہے مذاق کے اندر اور نہ تذلیل کی۔ فطرت ہے کہ انسان مذاق کرے، لیکن وہ سچ کے ساتھ کرے، جھوٹ شامل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں، ببیت فی وسط الجنہ،
جنت کے درمیان کے اندر اس بندے کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک الکذب، کہ جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، وَإِن كَانَ مَزَاحًا، اگرچہ وہ مذاق کے اندر بول رہا ہو، وہ مذاق میں بھی جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے وسط کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ بتائیے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ملی ہو تو پھر کہیں انسان اور ٹھکانہ پا سکے گا قیامت والے دن؟ نہیں، وہ اپنے گھر کے اندر جائے گا جس کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لیکن مزاح ضرور کریں، فطرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، جھوٹ نہیں بولنا کبھی، اور نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ کسی کو دل دکھایا ہے، تذلیل بھی نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا گاؤں سے آتے اور گفٹ لے کے آتے، تحفے تحائف دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو تحفے دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیار تھا، لیکن ان کی وہ رنگت اور ظاہری دنیا کی خوبصورتی میں وہ کچھ بھی نہیں تھے، جس کو کہتے ہیں نا کہ سونا نہ ہونا، وہ کیفیت تھی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں دیکھنے کے لیے کہ لوگ خرابیاں تو نہیں پیدا کر رہے۔ نبوت کے ملنے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں کی اس طرح، ہر وقت اپنی ضروریات زندگی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے صحابہ کے ہدایہ آیا کرتے تھے، ہدیے آیا کرتے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تھا۔ اور جب مدینہ ہو گیا، پھر اس کے بعد جو جہاد ہوا، وہ مال غنیمت اور مال فے آنا شروع ہوا۔ تجارت نہیں انہوں نے مستقل کی تھی، کبھی ممکن نہیں تھا، لیکن بازاروں کے اندر جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں گئے، وہاں پہ دیکھا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوئی اپنا سامان بیچ رہے ہیں، یہ مال اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، خرید لو، جیسے منڈیوں میں بیچتے ہیں نا، پہلے ایسے منڈیاں لگا کرتی تھی، ایسے دکانیں نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارے ہاں ہوتی، تو وہ منڈی میں اپنا مال بیچ رہے ہیں گاؤں سے لا کے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے محبت تھی ان کو بھی، اور آپ علیہ السلام کو بھی، چپ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے گئے، اور ایسے وہ کھڑے بیچ رہے ہیں تو پیچھے سے جا کے ہاتھوں کو نکالا اور ان کی ایسی آنکھوں کے اوپر رکھ دیا، اور وہ ادھر ادھر دیکھے کون ہے کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے اٹھا بھی لیا گودی میں، طاقتور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے اس کو کون خریدے گا میرے سے؟ وہ پریشان ہو گیا، میں آزاد ہوں، مجھے کون بیچ رہا ہے؟ اردا گرد منہ کر کے دیکھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے محسوس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اکبر، وہ اور پیچھے کو جڑ گئے، کہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بدصورت سا ہوں، اس غلام کا کوئی ریٹ نہیں کسی نے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مذاق کیا تھا کہ بھئی اس غلام کو کون خریدے گا، تو جب دیکھا نا کہ ان کو یہ مذاق ان کے دل کو جا لگا ہے، اور ان کو وہ اپنی شکل و صورت اور وہ غلامی وہ یاد آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کر رخ بدل دیا، کہنے لگے نہیں، آپ کو نہیں پتا اللہ کے ہاں آپ کی کتنی قدر و قیمت ہے، کون خریدے گا نہیں کہنا، مذاق کر رہے ہیں۔ دیکھیں خوش دلی سے مذاق کیا، یہ کبھی کبھی آنے والا صحابی ہے، اس کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کر رہے ہیں، اور جو ہر وقت قریب بیٹھے ہوتے ہوں گے ان کے ساتھ کتنا مذاق کرتے ہوں گے، لیکن جھوٹ نہیں، تذلیل نہیں، تمسخر نہیں، ذات پات کے تان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مذاق عجیب رخ اختیار کر گیا، مذاق کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے لطیفے بھی جو ہے وہ مختلف کمیونٹیز کے لیے بنے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں، ذاتوں کے اوپر لطیفے ہیں، اور اسی طرح ذات سے ہٹ کے پیشوں کے اوپر لطیفے ہیں، کوئی وکیل ڈاکٹروں کو باتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹروں نے وکیلوں کے خلاف لطیفے بنائے ہوئے ہیں، اور سراسر جھوٹ کے پلندے، کوئی ان کے اندر سچائی نہیں، تمسخر اور ذلیل کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے اسلام میں، اسلام میں ہے محبت سے اس طرح پیش آؤ کہ جس سے آپ کی زندگی گل و گلزار تو ہو، مسکرائیں آپ، یہ آپ کی فطرت کی تقاضا ہے۔ صرف سنجیدہ زندگی نہیں گزار سکتا انسان، میں نے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے مذاق کرنے والوں کی،
ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہے، یہ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے، اور ساتھ ہی سودا رضی اللہ عنہا وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اب ان کی پہلے عمروں کا ذرا فرق سمجھنا، تقریباً 40 برس کا فرق تھا، اندازاً آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ سودا رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کا، اور دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لیٹے ہوئے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری نا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ آپ نا، میں آپ کے لیے حریرہ بنا کے لاتی ہوں، وہ کھا کے جائیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آٹا اور شہد اور اس طرح کی چیزیں ملا کے وہ حریرہ سا بنتا ہے، تو اس کو سادہ لفظوں میں کہہ لیں دلیا، میٹھا دلیا، مزیدار اس وقت کا۔ تو سودا رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اس وقت میری طبیعت نہیں ہے، جیسے بے تکلفی میں انسان کہتا نہیں بھی دل نہیں کر رہا میرا، کہنے کہ نہیں میں لے کے آتے ہیں۔ اندر گئے اور وہ لے کے آئیں بنا کے۔ 2 کمروں کا مکان ہے، چھوٹے چھوٹے 2 کمرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی کیفیت، حجرہ عائشہ جس کے اندر رہائش پذیر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب 3 کمرے اس کے اندر بن گئی، عائشہ رضی اللہ عنہ کے رہنے کی جگہ ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے باتیں ان سے آپس میں وہ دونوں کر رہی ہیں، وہ کچھ بنا کے لے کے آتی ہیں۔ جب لے آئی انہوں نے کہا کہ کھائیں، میں نے ایسے نہیں جانے دینا، جیسے انسان محبت سے بے تکلفی سے کہتا۔ تو وہ کہنے لگی نہیں میں نے نہیں کھانا۔ کہا نہیں یہ تو کھانا پڑے گا، میں بنا کے لائی ہوں، نہ کھایا تو میں نے آپ کے منہ پہ مل دینا۔ وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پلیٹ پکڑی اور اس میں سے انگلی سے پکڑا اور ان کے منہ پہ ایسے مذاق سے لگا دیا۔ عمر کا کتنا فرق ہے؟ 40 برس کا۔ کون پاس لیٹا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذاق سے ایسے لگا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ پڑے۔ وہ لیٹے ہوئے تھے، ہنستے ہنستے سیدھے ہوئے بیٹھے کہ اس نے کیا کیا، اشارہ کیا سودا رضی اللہ عنہ کو ایسے نا ہاتھ سے کہ اب تیری باری ہے، اور وہ سیدھی ہوئی اور انہوں نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور ساری پلیٹ منہ پہ مل دیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ پڑے۔ خوش طبی کی کہ نہیں کی، یہ انسان کی فطرت تھی۔ اب وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فتویٰ تو نہیں لگایا کیوں کر رہے ہو، رزق ضائع ہو رہا ہے، بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ خوش طبی کی اجازت ہے ایک خاص حد تک، تو جس حد تک اجازت ہے جب ہم اس حد پہ نہیں نہ آئیں گے تو پھر ہم اتنے سنجیدہ ہو جائیں گے، اپنی اس فطرت کو پورا کرنے کے لیے اسٹیج ڈرامے دیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ نہیں لوگ دیکھتے ہیں، ممبر پہ لفظ اسٹیج ڈرامہ بولنا برا لگتا ہے، اس کی شان کے خلاف ہے، لیکن لوگ دیکھ لیتے ہیں، یہ مسلمان کی شان ہے؟ اب تربیتی مجلس ہے تو لچھے دار تقریر تو نہیں ہے۔ اب اس تربیتی مجلس کے اندر سوچ کے جائیں کہ یہ اسٹیج ڈرامے نہیں، آپ خود اپنے اندر حصے مزاح پیدا کریں، لیکن اس طرح کے جس میں کسی کی تذلیل نہ ہو۔ ایک اور واقعہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سناتا ہوں، کیونکہ جب وہ یہ واقعات سنیں گے نا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے کی کیفیت کیا ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کا مذاق کیسے ہوتا تھا اور ہمارا مذاق کیسا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گزر رہے ہیں تو ایک صحابی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک چوک پہ کھڑے تھے اور وہ کسی سے بات کر رہے تھے، وہ خواتین تھی تو ان سے بات کر رہے تھے۔ کوئی بدگمانی ذہن میں نہ لے کے آئے، ہو سکتا ہے پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے نہیں، یقیناً اگر بعد میں ہوگا تو وہ پردے کے اندر اپنی ضرورت میں کسی وقت نہ چلتے، کسی سے محلوں میں جس طرح رہنے والے لوگ جانتے ہیں، پوچھنے کے لیے پوچھ لیا جاتا تھا کچھ نہ کچھ۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ اچانک ہی پریشان ہو گئے۔ صاحب بھی انسان ہوتا ہے نا، جتنا مرضی بھی سچا ہو لیکن اچانک وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری یہ شخصیت کے منافی تو نہیں ہے عمل، وہ پریشان ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدگمانی نہیں کی، کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت اور حدود میں رہ کے بات کر رہے ہیں ضرورت کی۔ وہ خود ہی آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آ گئے، دراصل نا میرا سواری گم گئی تھی، میں وہ پوچھ رہا تھا کدھر ہے، گھبراہٹ کے مارے یہ کہہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زیرک تھے، سمجھدار بڑے تھے، پتہ لگ گیا یہ میرا صحابی، میرا پیارا دوست گھبرا گیا ہے، گھبرا کے یہ جملہ کہہ دیا۔ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بات سنا؟ ہاں جی، سواری مل گئی تھی؟ پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ گھبرا کے کہہ دیا، نہیں ابھی نہیں ملی۔ گھبرایا ہوا ہے، میں کیا کہوں؟ اگلی نماز پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھ لیا، سواری مل گئی تھی؟ وہ جو نماز پڑھنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھی ہاں سواری مل گئی تھی، اس نے وہاں آنا جو ہے نا چھوڑ کے وہ ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی تھی کہ اپنے قریب قریب مساجد بھی نماز پڑھ سکتے ہو، تاکہ نماز اور جماعت میں یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ تکلف پیدا ہو جائے اور مشکل ہو جائے جماعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ وہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے ادھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہنا اور چل پڑے اس کے پیچھے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہ دیکھا کہ دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اس نے کہا انہوں نے پھر سواری کا پوچھ لیا، اسے نماز شروع کر لیں، اور اس نے نماز لمبی کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، وہ نماز لمبی کر لی اس نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ لو جتنی پڑھنی ہے، میں سواری کا پوچھ کے جاؤں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی ہے، زندگی ایسے گزرتی ہے۔ سچے واقعات کا اظہار، جیسے دوست پرانے بیٹھ جاتے ہیں نا آپس میں، جو قصے سنانے شروع کرتے ہیں اور وہ بڑے پرلطف قصے ہوتے ہیں، اور جو ان میں سچے قصے ہوتے ہیں وہ بالکل جائز ہوتے ہیں، اور پھر دوست ہنستے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ایک قصہ ذکر کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے، جائز حد تک جائز ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کون سا بندہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، کیونکہ وہ بندہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا نا، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، ساتھ ہی اس کی وضاحت شروع کر دی، واقعہ سنانا شروع کر دیا کہ یہ ہوگا ایک واقعہ کہ جو لوگ جہنم سے نکل رہے ہوں گے اپنی سزا بھگت بھگت کے، اور وہ جہنم کے اندر رہ کے نا انسان اس آگ میں لا یموت فیہا ولا یحیا، زندگی موت کی درمیانی کیفیت اور آگ میں جلا ہوگا۔ آخر کار جب وہ آخری بندہ نکالا جائے گا نا، تو جو نکالا جائے گا اس کو نہر الحیات کے اندر نہلا کے اس کی ساری وہ جو جلن ہوگی، جیسے جل کے کوئلہ ہو جاتا ہے، ایسے وہ ختم ہو کے صرف ایک پیشانی پہ رہ جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جس وقت آخری بندے کو نکالا جائے گا نہر الحیات کے اندر ڈبو کے، اس کو غسل دلوا کے وہ باہر نکالا جائے گا، وہ تر و تازہ ہو جائے گا، بھول جائے گا سب کچھ۔ لیکن جب وہ باہر نکلے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ یہ میں جہنم سے باہر تو نکل آیا گیا، یہ پیچھے سے ایک بڑھا جائے، مجھے تھوڑا سا آگے کرنا، اجازت دے دے، وہ ایک درخت نظر آ رہا ہے، میں ادھر جانا چاہتا ہوں ادھر تک۔ اس کے بعد میں ایک بات کا بھی تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گا، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اس سے تصدیق طلب کی جائے گی، دوبارہ تو نہیں کچھ اور مانگوں گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دی جائے گی، وہ آگے چلا جائے گا۔ جب وہ درخت کے نیچے ہوگا، جہنم سے دور ہو گیا، لیکن اب وہ اس کو دور سے جنت نظر آنے لگ پڑی ہے۔ تو جب پہلے جنت نہیں تھی پوری نظر آ رہی، تو اس کا دل تھا بس درخت کے نیچے چلا جاؤں گا، سکون مل جائے گا۔ جس وقت دور سے جنت رہ کے یا اللہ مجھے تھوڑا سا اور قریب کر دے، اب نہیں مانگوں گا، وہ کہے گا، پوچھا جائے گا دوبارہ تو نہیں مانگوں گا؟ نہیں، میں یہ آخری سوال ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں تجھ سے طلب کرنا، بس یہ میری پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے، وہ جنت کے بالکل دروازے کے پاس پہنچ جائے گا، کہے گا یا اللہ دروازے تک آ گئے، صرف دروازے سے تھوڑا اندر، زیادہ نہیں جانا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مختصر یہ کہ اس کو وہاں تک جانے کی اجازت دیجیے۔ جب وہ اندر داخل ہوگا نا تو اندر داخل ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایسا لگے گا جیسے جنت بھری پڑی ہے۔ حالانکہ ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت ملنی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہہ رہا ہوں نا، انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا خواہ جنت کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی الارائک متکئون، لوگ بیٹھے ہوں گے صفوں کے اوپر، نیم دراز ہوں گے، متقابلین، اس کے آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اتنی فطرت ہے انسان کی کہ ایک انسان تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا باتوں کے بغیر۔ ابا جی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ بیمار ہیں، ابا جی کو ہر چیز لا کے دی ہے، سردی گرمی کے لیے گرم ٹھنڈی مشینیں لگا کے دی ہوئی ہیں، کھانے کی ہر چیز میسر ہے، ابا جی پھر بھی راضی نہیں ہے۔ ابا جی تسی کبھی بھی راضی نہیں ہونا۔ ابا جی سے کبھی پوچھا ہے ان کو؟ بیٹا آپ چاہیے تھے، انہوں نے آپ سے باتیں کرنی تھی، وہ باتیں جن کو آج آپ فضول کہہ رہے ہیں وہ باتیں کرنی تھی۔ تو جنت کے اندر بھی فطرت ہے، باتیں کیے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اتنے جنتی اکٹھے ہوئے ہوئے، وہ دیکھ کے کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دیکھ کے کہے گا یا اللہ یہ تو بھری پڑی ہے جنت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا اور دوسری والی جنت میں چلے جاؤ، آگے والی جنت میں چلے جاؤ۔ تو جنتیں بہت ساری ہیں، تو اگلی میں جائے گا، وہ جا کے کہے گا یا اللہ یہ بھی بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ اس میں چلی جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ وہ جا کے کہے گا یا اللہ یہ بھی بھری ہوئی ہے، بندے ہی بندے نظر آ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے، فرمائیں گے کہ جا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت صرف تیرے ایک اکیلے کے لیے ہے۔ اب چشم تصور سے وہ منظر دیکھیے کہ ایک بندہ پہلے آگ میں تھا، باہر نکلا، وعدے پہ وعدہ کرتا گیا، اور آگے قریب آتا ہے وہ جنت میں اس کو لوگ نظر آتے، وہ کہتے ہیں میں کدھر رہوں گا؟ تو تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں اس پوری دنیا جو دنیا کی زندگی تھی اس کی جو دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت ایک تجھے اکیلے کو دے دی۔ وہ دیکھتا ہے اندر جگہ نہیں ہے، حالانکہ وہ باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو بھی مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی اس وقت کے تصور میں وہ شکل دیکھ کے کہ کیا بنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دندان مبارک نظر آنے چل پڑے، ورنہ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ واقعہ ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں واقعات اگر انسان دوستوں میں ایک دوسرے کو ایسے سنائے، جیسے انسان سفر پہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو اس واقعے کو سنانا یہ فطرت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کہہ لیں آپ اس کو۔ اور اس میں جو سچ ہے، تضلیل کا پہلو نہ ہو، اس کو بیان کر دینا یہ بالکل درست ہے۔ ایک آدھ واقعہ آپ وہ سن لیں کہ جو مشہور ہے لیکن ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا مشہور واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھجوریں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھانی شروع کر دیں، کھجور کھاتے جاتے گٹھلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آگے رکھتے جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، یہ ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن جو واقعات ثابت ہیں وہ اتنے پرلطف ہیں کہ جن میں سے کچھ کا میں نے آپ کے سامنے اظہار بھی کیا۔ تو انسان جو ہے وہ زندگی کے اندر ٹھہرنے کے لیے ایک دوسرے سے مزاح کرے، مگر گالیاں نہ نکالے، گندے لطیفے نہ بولے، جھوٹی بات نہ کرے، اور سچائی کے دامن کو تھامتے ہوئے خوش طبع رہے، کبھی بھی ایسے الفاظ نہ ادا کرے کہ جو کل قیامت کے دن اس کی پکڑ کا باعث ہوں، لیکن رہے ایسا خوش طبع کہ ہر دل عزیز شخصیت وہ ہو۔ ایسا خول نہ اپنے اوپر زندگی میں چڑھا کے رکھے کہ علم آ گیا ہے اور حلم چلا گیا ہے، ایسی زندگی نہ گزارے۔ دوستوں میں دوستوں کے ساتھ رہ کے اگر اللہ نے رتبہ بڑا دے دیا ہے تو جب دوستوں میں رہیں تو اس طرح رہیں کہ گویا گھل مل جائیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اسلام کا تصور مزاح پیش کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی خوش طبعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوش دلی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کئی باتیں ان میں ہمیں مسجد کے اندر بیٹھ کے کی ہیں، تو یہ جو خشکی سی طاری ہے ہمارے اس معاشرے کے اوپر، اللہ اس کو دور فرما کے ہمارے دلوں کو بھی آپس میں ملا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری چیز کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سے بولا نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی ماشاء اللہ اپنے ٹائم کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو دو شاید آخرت بنائے۔ شیخ محترم نے بیان کیا ہے، قابل رام اسی میں سے انشاءاللہ سوال کیے جائیں گے۔ جس صاحب کو جواب آتا ہو وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے گا، ایک دوسرے کو بتانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب طلب کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخری جہنمی شخص جو جہنم سے آزاد کیا جائے گا، اس کو کتنی گنا جنت ملے گی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہوئے آپ کی کیا کیفیت ہے؟ آواز دے لیں، آپ کسی کو بھی بلا لیں بیچ میں سے۔ 10% جنت ملے گی۔ ٹھیک ہے، درست درست ہے، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی دو ازواج مطہرات ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے منہ کے اوپر چیز لگائی تھی؟ وہ چیز کیا ہے؟ جی بیٹا آپ بتائیے۔ حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ ہاں عنہا درست جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مذاق کے بارے میں کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ ہمیشہ سچ درست ہے، درست ہے۔ بیٹا راستہ دے دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال نمبر 4، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ لینے کے لیے آیا تھا، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا تھا؟ جی بیٹا، بچہ دوں گا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ سوال نمبر 5، اسلام کے اندر کیا مذاق جائز ہے؟ اس کی کوئی ایک مثال دے دیں۔ جی آپ بولیے۔ تبھی جائز ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس میں تھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جوان ہی بوڑھے جوانوں کا جنت۔ بالکل، الحمدللہ۔
السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال نمبر 6، مزار کے اندر کون سی چیز ناجائز ہے؟ وہ چھوٹا سا ہے، ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ الحمد للہ۔ لو جی، السلام علیکم۔ سوال نمبر 7، جنت کے درمیان سبحان اللہ، گھر ہونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو اس کی ضمانت دی ہے؟ ماشاء اللہ بولیں، جو جھوٹ چھوڑ دے اور مقام پہ بھی جھوٹ نہ بولے۔ ماشاء اللہ الحمد للہ الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال نمبر 8، بوڑھی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ پیچھے سے جی کیا فرمایا آپ نے؟ اونچی بولیے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، الحمد للہ الحمد للہ۔ السلام علیکم۔ سوال نمبر 9، نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گزر بسر کس طرح ہوتا ہے؟ جی بزرگ، جی بالکل آواز نہیں، معذرت چاہتا ہوں، آپ سن کے بتائیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال نمبر 10، بازار میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کس طرح پکڑا تھا اور کیا کہا تھا؟ جی بولو۔ انہوں نے ان کو بازو کے نیچے سے جا کر ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے اور کہا تھا کہ اس گلاب کو کون خرید لے گا؟ ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال نمبر 11، ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا پوچھا تھا جس نے نماز کہیں پڑھنا شروع کی؟ جی آپ پیار سے ہو رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جیسے ہر نام کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی۔ سوال نمبر 12، جہنم سے نکلنے کے بعد انسان کو کس نہر میں نہلایا جائے گا اور اس کے بعد کون سا نشان باقی بچے گا، کہاں ہوگا؟ اتنے پورے ہیں، وہ بھائی کھڑے ہو ذرا، آ جا۔ السلام علیکم۔ آپ نے اچھا طریقہ رکھا لوگوں کو جگانے کے لیے۔ عموماً خطبہ بھی دیں تو ساری تھکاوٹ جو ہے وہ خطبے میں آ کے پوری فرماتے ہیں لوگ، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدل عطا فرمائے۔ دیکھیں دنیا میں ایک چھوٹی سی بات یاد رکھی تو اس کا ایک انعام ہے، تو اگر آخرت کے لیے انعامات کو تصور کریں تو کتنے بڑے بڑے انعام ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ تھوڑے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا پڑھ کے اس کے بعد